انسان کو اس دنیا سے بعض تجربات کی وجہ سے کچھ باتوں کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، بار بار تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین بن جاتا ہے کہ یہ پکی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زہر کھا لی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ زہر کے کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کسی کو سانپ نے ڈس لیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس بات کا یقین ہو گیا۔ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ بجلی کے ٹچ کرنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ اپنے دفتر جاتے ہیں، اس سے ہمیں نفع ملتا ہے، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک یقین بن گیا کہ بزنس کرنے سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، تعلیم اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، اچھی پے ملتی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے۔ کھیتی باڑی میں ہم محنت کریں گے تو ہمیں پروفٹ ہوگا، اچھی زندگی گزرے گی۔ تو یہ تمام مثالیں روزمرہ کی ہیں۔ چونکہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہوتا دیکھتے ہیں، تو ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کام تو ایسے ہونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کے خلاف کہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 چھوٹے چھوٹے پیس مٹھائی کے ہیں، صرف ایک میں زہر ہے، باقی سب بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ کھائیے، تو ہم کبھی بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے، اتنا یقین ہوتا ہے۔ کوئی کہے جی کہ یہ سانپ ہے، آپ ہاتھ لگائیے، کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے، دور سے دیکھ کے بھاگیں گے۔ تو جب انسان کو تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین ہوتا ہے تو اس کے مطابق انسان اپنا کام کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ، کہ دیکھ کر پھر بات کو ماننا۔ ایک ہے خبر کا راستہ، کہ کسی کی بات کا یقین کر کے بات کو مان لینا۔ مثال کے طور پہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں۔ کس نے کہا؟ والدہ نے کہا۔ تو والدہ کے کہنے پر ہم نے تسلیم کر لیا کہ جی یہ ہمارے والد ہیں۔ کبھی کسی نے گواہ مانگے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ کوئی عینی شاہد؟ ضرورت ہی نہیں، جب والدہ نے کہہ دیا۔ اب ہماری والدہ سچ بھی بولتی ہے، مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بول سکتی ہے، بندہ بشر ہے نا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس شریعت کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ تو صادق الامین تھے۔ تو ایک ہے نظر کا راستہ، ایک ہے خبر کا راستہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، ہم مانتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس نے اتنی کتابوں کو اتارا، انبیاء کو بھیجا، ہم ہر چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہ خبر کا راستہ ہے کہ جس سے ہم بات کو مانتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ شریعت کو تسلیم کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی بات کی سچائی اس کے دل میں اتر گئی ہے، اس کو بھی اسی طرح پکا یقین ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں یہ آ گیا، اب ایسا ہو کے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اب یقین ہونا، دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے جن کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا. ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے. ایک رات کو جب وہ تہجد میں اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کمرے میں انہوں نے اپنا مال پیسہ رکھا ہوا تھا اس کے تالے کو جو چھوٹا سا لگا ہوا تھا ایک چور توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے، یہ آرام سے اپنے وضو میں لگے رہے، تہجد پڑھنے لگے رہے. جب فجر کا وقت ہوا تو مسجد جانا تھا تو اس وقت چور کے پاس گئے، فرمایا بھائی ابھی تک آپ سے یہ تالا نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا؟ تو وہ چور بھاگ گیا کہ مالک جاگ گئے. انہوں نے آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھی تو محتمم صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے نماز پڑھائی تو یہ خزانچی صاحب ٹریئر جو تھے دارالعلوم کے وہ آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. اب وہ کہنا چاہتے تھے اللہ کا غضب ہو گیا مگر تقیہ کلام کی وجہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. پھر جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب اٹھ گئے تھے تو شروع سے ہی آپ نے چور کو کیوں نہ بھگا دیا؟ وہ کہنے لگے مولانا آپ سے میں نے سنا تھا جو پوری پوری زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. میں چونکہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں مجھے یقین تھا کہ کوئی میرے مال کو چوری نہیں کر سکتا. تو حدیث مبارکہ کے اوپر اتنا یقین ہونا کہ یہ 100% پکی بات ہے. چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان حرام مال کماتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں. ہم آنکھوں کے سامنے مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کتنے لوگ حرام کماتے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے سامنے نافرمانی کرتی ہیں. پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں بچے افلاطون بن گئے ہیں، ہماری تو سنتا نہیں مانتا نہیں. بھئی تم اللہ کی نہیں سنتے اور مانتے، اولاد تمہاری کیسے سنے اور مانے گی؟ تو یقین ہو جانا. چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی سود استعمال کرتا ہے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے. ہم نے اس زندگی میں اپنی آنکھوں سے 20 بندوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا. سود کا کام شروع کیا، کاروبار ہی ڈوب گیا. تو ان باتوں کا اس لیے یقین ہونا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یہ ہے خبر کا راستہ. پکی بات ہوتی ہے. میڈیکل کے میدان میں جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے نا اور کہا جاتا ہے جس کو بخار ہے، تو بخار کی کئی ریزنز ہوتی ہیں. وائرس ہو سکتا ہے، بیکٹیریا انفیکشن ہو سکتی ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جتنی مختلف پاسبلٹیز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈفرینشل ریزنز، کہ یہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور بلڈ ٹیسٹ سے فائنل پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ملیریا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن. ڈیفینیٹ ریزن کے بعد ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جی اب یہ اس کا علاج ہے، کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم نظر سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینشل ریزنز ہوتی ہیں، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا وہ ڈیفینیٹ ریزن ہوتی ہے، پکی بات ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر ہمارا پکا بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے. ان کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں تھا،
کہ جیسے ہم بچے کو سلانے کے لیے کوئی فرضی کہانی سنا دیتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد سبق دینا تھا۔ ایک کہانی سنائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بڑے میرے اس میں فائدے ہیں۔ فرمایا القہا یا موسیٰ، اتنے فائدے جو گنوا رہے ہیں اس عصا کے تو ذرا زمین پہ ڈالیے۔ جب زمین پہ ڈالا فإذا ہی حیۃ تسعی، دوڑنے والا پائتھن اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف فیل کیا اس کا۔ قلنا، فرمایا ہم نے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجئے ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ پہلے والی سیرت اچھی عطا کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا۔ اب یہ صرف کوئی انوکھا کام دکھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ سبق دینا یہ مقصد تھا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، جس کو آپ نفع کی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے حکم سے زمین پر ڈالتے ہیں، وہ نقصان دینے والی چیز بن جاتی ہے، اور جس کو آپ نقصان دینے والی چیز سمجھ کے دوڑنا چاہ رہے ہیں، ہمارے حکم سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ پھر نفع والی چیز ہے۔ تو نفع اور نقصان تو ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہتے ہیں جس چیز میں چاہیں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک یقین بن گیا۔ جب یقین بنا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا پریکٹیکل بھی کروایا کہ اب ایک سبق سکھایا ہے تو ذرا بتائیے آپ نے کتنا سیکھا۔ چنانچہ 3 مواقع ایسے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ میرے رب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا میں نے اس کو 100% پکا یاد کیا ہوا ہے۔ پہلا موقع، فرعون نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 2 آدمی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ ہم سے تخت و تاج لینا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جادوگروں کو بلائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کروائیں۔ چنانچہ جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو ایسے لگتا تھا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر عقل سے کوئی پوچھے کیا کرنا چاہیے، عقل کہے گی تم اکیلے ہو، سانپوں میں گھرے ہوئے ہو، تمہارے پاس صرف عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، جو سانپ تمہارے پاس آئے اس کو ڈنڈے سے سر کچل دینا، تمہارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس عصا کو زمین پر ڈال دیجئے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں کیا جو نظر دیکھ رہی تھی، وہ کیا جو حکم تھا، چونکہ سبق پڑھ چکے تھے۔ جیسے ہی نیچے ڈالا اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ دوسری مثال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور چاہتے ہیں کہ دریائے نیل کو عبور کر لیں، کراس کریں۔ اتنے میں پیچھے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا۔ اب آگے پانی کا دریا، پیچھے انسانوں کا دریا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔
قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہ اب تو دھر لیے گئے، اب نہیں بچ پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک یقین بھری آواز اٹھی، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یقین بنا ہوا تھا نا۔ اب ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل مشورہ دے گی کہ فرعون آ رہا ہے لشکر کے ساتھ، تمہارے پاس صرف ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، خوب ڈٹ کے مقابلہ کرو، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رب کریم کی طرف سے حکم آتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ عصا ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے کہ پانی پہ عصا مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنا ہے تھوڑا ویٹ کرو، جب فرعون پہنچ جائے تو اس کے سر پہ دے مارنا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو انہوں نے اوپر سے پیغام پایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل اس میں سے آرام سے پار ہو گئے، اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا۔ پھر ایک تیسرا موقع آتا ہے، بنی اسرائیل وادی تیہ میں، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، تو قوم آ گئی، حضرت پانی نہیں ہے، کیسے جئیں گے، کہاں سے پانی پیئیں گے؟ عقل سے بندہ سوچے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ ایک ڈنڈا ہی تو ہاتھ میں ہے، اب یہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ زمین کو کھودیں، گڑھا بن جائے گا تو نیچے سے ہو سکتا ہے پانی نکل آئے، مگر خیال رکھنا کہ تمہارا ڈنڈا ٹوٹ نہ پائے، دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کرنا چاہیے، فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارے۔ پھر عقل چیختی ہے، شور مچاتی ہے کہ پتھر پر مارنے سے تو لکڑی ٹوٹ جائے گی، امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سبق پڑھا تھا، یاد تھا، انہوں نے وہی کیا جو رب کا حکم۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پتھر میں سے چشمے جاری ہوئے اور اللہ نے بنی اسرائیل کو پانی عطا فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر پھر آگے جو اللہ نے 3 مثالیں دیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری ذات پر یقین کرتا ہے، دیکھو ہم کس طرح قدم قدم پہ اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہی سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پڑھایا۔ انہوں نے پوچھا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، اللہ 100% ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل کی تسلی کے لیے بات کر دی ہے۔ فرمایا اچھا تم اتنے پرندے لو اور ان کے گوشت کو قیمہ بنا دو، آپس میں مکس کرو اور وہ مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے آؤ، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پرندے زندہ ہوئے اور آئے، ایک یقین بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک سبق پڑھانا تھا، پھر بعد میں ان کو امتحان میں بھی ڈالنا تھا، پریکٹیکل لینا تھا اس کا۔ اب یقین تو بن گیا، مگر جو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا وہ بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بعض چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% اس میں کامیاب ہوئے، 100% نمبر لیے انہوں نے۔ ایک بڑا امتحان یہ تھا
قوم بتوں کو پوجتی تھی، تو وہ موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک میلے میں لے جانا چاہتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کئی مرتبہ انسان فزیکلی بیمار ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اس کی طبیعت نہیں چاہتی کسی کام کو کرنے کو، تو انہوں نے فرما دیا بھئی میری طبیعت تمہارے ان کاموں سے بیزار ہے، میں ٹھیک فیل نہیں کر رہا۔ قوم چلی گئی۔ جب قوم گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا آج وقت ہے، جن معبودوں کی یہ پیروی کرتے تھے وہ اکیلے ہیں، چلیں ان سے بھی دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ ایک کلہاڑا لیا، جتنے بت تھے فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب کے ٹکڑے کر دیے، جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا ڈال دیا۔ آگے قوم جب واپس آئی انہوں نے آ کے دیکھا کہ بتوں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بعض نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان سے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے متعلق باتیں کرتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، خدا سے ہوتا ہے، لگتا ہے اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو، جہاں سے آلہ برآمد ہوتا ہے تو پہلے تو دریافت وہاں سے کرتے ہیں نا، تو کلہاڑے سے ٹکڑے ہوئے، تمہارا کلہاڑا کہاں ہے؟ بڑے بت کے کندھے پہ، کہ پوچھو اس سے۔ وہ کہنے لگے بت تو نہیں بتا سکتا۔ ان کا پھر خدا کس لیے مانتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ کیا گزری جو یہ نہیں تمہیں بتا سکتا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ اب قوم لاجواب ہو گئی۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا، وہ پھر بجنگ آمد لڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دلیل تو ہے نہیں کہ وہ زبان سے بات کرے۔ چنانچہ قوم کو بھی آگے سے جواب تو ملا کوئی نہ، کہنے لگے حرقوہ، اس کو آگ میں جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ کی شان، وقت کے بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ اتنے عرصے کے بعد ہم آگ جلائیں گے اور اس میں اس بندے کو ڈال کے اس کو جلا دیں گے۔ اب چونکہ آگ جلانی تھی، بتوں کا معاملہ تھا، تو اس نے کہا کہ لوگ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں۔ اس زمانے کی عورتیں منتیں مانتی تھیں، بیٹا ہوا تو اتنے من لکڑی ڈالوں گی، صحت ہو گئی بیمار کو اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ ایک پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا تھا۔ بالآخر اس کو آگ لگائی گئی۔ آگ اتنی تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک جھولا بنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کے دور سے پھینکیں گے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے یقین پر، ایمان پر گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، ڈپریشن کا نام و نشان نہیں، پرسکون دل ہے۔ حتیٰ کہ ان کو اس جھولے میں بٹھا دیا گیا اور بٹھا کے ان کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ ابھی وہ ہوا میں تھے تو فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کے ذمے کئی کام لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے چارٹر آف ڈیوٹی میں سے ہے انبیاء پر وحی لے کے آنا، ان کے چارٹر آف ڈیوٹی میں سے ہے انبیاء کی ایمان والوں کی مدد کرنا، ان کی چارٹر آف ڈیوٹیز میں سے ہے اناؤنسمنٹ کرنا، مؤذن بھی ہیں فرشتوں کے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں دعا جبرائیل، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، وہ آواز لگاتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں،
وہ آواز زمین پر لگاتے ہیں، بندے محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ قبول فی الارض. تو یہ بھی جبریل علیہ السلام کا کام ہے. لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ اترنا، یہ بھی جبریل علیہ السلام کا کام ہے. اب چونکہ ایمان والوں کی مدد کرنا ان کا منصب ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اے کریم آقا، آپ کے پیارے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ جیسے ہم دفتروں میں آج پوچھتے ہیں نا جی، کین آئی ہیلپ یو؟ تو جبریل علیہ السلام نے بھی آفر کی کہ کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں جاؤ پوچھو، اگر آمادہ ہیں تو کرو. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے ابراہیم خلیل اللہ سے اس وقت پوچھتے ہیں، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ What can I do for you؟ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور وہ آگے سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کو علم ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی. یہ جو ہے نا کہ اللہ کو پتہ ہے میں اس حال میں ہوں، اس علم نے تیرے سامنے مجھے سوال کرنے سے روک لیا ہے. میں جب رب کو پتہ ہے تو بس کافی ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ یقین یہ ہوتا ہے، اور محبت نبھانا اس کو کہتے ہیں. رب کریم نے بھی قرآن مجید میں خوش ہو کے فرما دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میں ابراہیم بڑا وفادار نکلا. تو دیکھیے ایک سبق پڑھا تھا یقین کا، جب پریکٹیکل آیا اللہ نے سرخرو فرما دیا.